تو تم میرے صحابی کے ایک کھجور کو صدقہ و خیرات کرنے کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے. واہ، یہ صحابہ کی فضیلت. آپ سب نے کہیں حدیث میں بھی کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ پر لعن طعن مت کرو، میرے صحابہ میں نقص اور غلطیاں نہ دکھاؤ، میرے صحابہ کے آگے جرأت ایسی نہ کرو کہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. میرے صحابہ ہیں. یہاں پر بھی قرآن مجید دیکھیے کتنے بہترین انداز سے، بڑے لطیف اور باریک پیرائے سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ اس طرح اسلام لے آئے جس طرح آپ اسلام لے آئے، جس طرح آپ کے اصحاب اسلام لے آئے. دو لوگوں کا تذکرہ کیوں آیا کہ پچھلے ٹکڑے میں کیا کہا گیا؟ اسلمت وجہ للہ ومن اتبعن، میں بھی اسلام لے آیا اور میرے ماننے والے بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اسلام لے آئے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، جس طرح صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال تھے، وہی عقیدہ وہی اعمال صحابہ کے بھی تھے. اللہ نے کہا اگر تمہارا ایمان اے اہل کتاب اور اے مشرکو، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل اس طرح ہو جائے جس طرح نبی کا اور ان کے اصحاب کا ہو جائے، فقد اہتدوا، تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے. یہی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی اسی انداز سے کہی نا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لے آئے. خیر سورہ بقرہ ہی کی بالکل ابتدائی آیتوں میں سے منافقوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات کہی تھی کچھ اسی انداز سے تھی کہ اے منافقوں، اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ، نبی کے ساتھ والے ایمان لے آئے ہیں، تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً تم بھی راہ راست پر آ جاؤ گے. ورنہ تمہارا ایمان لے آنا بیکار ہوگا اور تمہارا ایمان لے آنا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا ایمان صرف وہ ایمان ہوگا جو تمہارا دل کا پسند والا ہوگا، جو تمہارا دل چاہے گا. مثل آمنتم بھی، جس طرح صحابہ ایمان لے آئے اس طرح اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا. اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ایسی بات بیان کی. اس سے صحابہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، قیامت تک آنے والے مسلمان کو ایسا ایمان لانا چاہیے جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے، جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، ویسا ایمان، ویسا اسلام لے آ کر آنا چاہیے تاکہ ہدایت پر آ جائیں. یہ بہت اصل، بنیادی اور اہم کرائٹیریا اور بیس ہے کسی کے ایمان کے معیار کو پرکھنے کے لیے، کسی کے ایمان کے لیول کو اور اس کی حیثیت کو جاننے کے لیے کہ اگر اس کا ایمان صحابہ جیسا ہے تو اس کا ایمان سچا ہے. جیسے کہ 12 احادیث مبارکہ میں جب پڑھتے ہیں تو واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ واقعی وہ کیسے صحابہ تھے. ان سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا کہ اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں تو صحابہ کرام کا انداز کیا بہترین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے، اس مسئلے کے تعلق سے میرا یہ کہنا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث سنی ہے، بیان کر دیتے اور خاموش ہو جاتے. جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا تو کہتا ہے میں نے اس تعلق سے ایسی اور ایسی حدیث سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اس طرح بیان کیا. لوگ کہتے ہیں اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا میں نے تجھے حدیث نہیں سنا دی؟ کیا اتنا تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پوچھتا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا تو خاموشی اختیار کرتے. ایسا مسئلہ پوچھتا جس کے بارے میں علم نہ ہو تو خاموشی اختیار کرتے، کسی ایسے شخص کی طرف اس کو بھیج دیتے جس مسئلے کا جانکار ہو حدیث مبارکہ کی روشنی میں. کبھی یہ نہیں کہتے تھے میرے حساب سے ایسا ہو جانا چاہیے، میری عقل تو یہ کہتی ہے، میرا علم یہ کہتا ہے. نہیں، صحابہ کرام کا یہ بہت بہترین طریقہ تھا. ایسا ایمان، ایسا عقیدہ، ایسا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے جس طرح صحابہ کا ایمان، عقیدہ اور علم تھا، تاکہ ہم بھی براہ راست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کر کے مسائل کا حل نکال سکیں.
پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس راہ راست سے روگردانی کرے، اس اسلام سے روگردانی کرے، آپ کے دعوت اسلام دینے پر یہ روگردانی کرے، منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ بالکل ہی ٹینشن مت لو، آپ بالکل ہی فکر نہ کرو، انما علیک البلاغ، آپ کو تو صرف پہنچا دینا ہے، بلاغ پہنچا دینا، انما علیک البلاغ المبین۔ قرآن میں دیکھو جگہ پر اللہ نے کیا کہا، آپ پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اگر کوئی اپنا اشکال پیش کرے آپ اور واضح کر کے بیان کر دیجئے، بس آپ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں، اس کے اشکال کو دور کرنے کے لیے وضاحت پیش کر سکتے ہیں، کسی کو مطمئن کر دینا اور کسی کو ہدایت پر لا لینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے اللہ کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ یہی تو ہے وجہ کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ صحابہ کرام جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو صحابہ کیا کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث سنی ہے، بیان کرتے رک جاتے، یہ پہنچا دینا تھا، ورنہ اگر اپنی مرضی سے چاہتے تو وہ مثال یہ مثال، وہ دلیل یہ دلیل، ہزار دلائل دے کر سامنے لوگ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے، اور صحابہ نے کبھی اس طرح کی اپنی طرف سے بیجا عقل نہیں لگائی، جہاں سوال کیا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں اس طرح کہا۔ جیسے میری پہلی حدیث یاد آ رہی ہے، مسروق ایک تابعی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد سوم کے اندر کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث آئی ہے، صحیح بخاری کی جلد سوم میں۔ مسروق تابعی رحمہ اللہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مائی عائشہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم